جن میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ مسکینوں کے ساتھ محبت کریں اور ان کے قریب ہو کے رہیں۔ دوسرے نمبر پہ چیز یہ ہے ناراض ہوتے ہیں، بے شک مجھے تانے دیتے ہیں، بے شک میرے بارے میں بری باتیں بولتے رہیں۔ آپ نے قرآن اور حدیث ناراض ہو جائے گا نہیں، آپ نے حق بات کہنی ہے اگرچہ کہ کسی کو کڑوی لگے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلسلہ احادیث صحیحہ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک حدیث آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہے، جس میں دو حصے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ پہلے حصے میں یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 باتوں کا حکم دیا ہے، جس میں سے پہلی 2 باتیں بیان ہوئیں کہ ایک یہ کہ مسکینوں کے ساتھ محبت کرنا اور ان کے قریب رہنا ہے، اور دوسرا اپنے سے جو کم تر لوگ ہیں ان کو دیکھ کے زندگی گزارنی ہے، نہ کہ اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھ کے زندگی گزارنی ہے۔ اور دوسرے حصے میں اگلی 2 باتوں کا ذکر ہوا کہ پہلی چیز کہ صلہ رحمی کرنی ہے، اگرچہ کہ رشتہ دار دور بھاگیں وہ صلہ رحمی نہ بھی کریں تو آپ نے پھر بھی صلہ رحمی کرنی ہے۔ اور چوتھی چیز کہ بغیر کسی وجہ کے کسی دوسرے سے سوال نہیں کرنا، بھیک نہیں مانگنی، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے۔ اب یہ 4 چیزیں آپ کے سامنے بیان ہوئیں۔ اب ان 4 میں سے باقی جو 3 چیزیں ہیں 7 میں سے، ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، یہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ امرنی ان اقول بالحق وان کان مرا، کہ میں حق بات کہوں اگرچہ کہ وہ کڑوی کیوں نہ ہو۔ یعنی ہمیشہ اپنی زبان سے آپ سچ بولیں، حق بولیں، اور وہ حق اور سچ کسی کے لیے کڑوا کیوں نہ ہو آپ بول دیں۔ قل الحق ولو کان مرا، عربی کا محاورہ بھی ہے کہ حق بات بولے اگرچہ کہ کڑوی بات کیوں نہ ہو۔ کہ بعض دفعہ انسان ہوتا ہے کسی محفل میں، مجلس میں کہیں گواہی دینی ہوتی ہے، کسی جرگے میں بیٹھنا ہوتا ہے انسان، وہاں پہ انسان جان بوجھ کے ڈنڈی مار جاتا ہے کہ میں نے یہاں پہ سچ بات کی تو میرے رشتہ دار ناراض ہوں گے، میرا دوست ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا۔ نہیں، آپ نے حق بات کہنی ہے اگرچہ کہ کسی کو کڑوی لگے۔ اور 6 نمبر پہ جس چیز کا حکم دیا وہ امرنی اللہ اخاف فی اللہ لومۃ لائم، کہ اللہ تعالیٰ کے سے ڈرنے کے معاملے میں کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنا۔ یعنی اللہ کے معاملے کے اندر آ کے آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کو کوئی ملامت کرتا ہے، نہیں ڈرنا۔ آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، آپ کو کوئی تانا دیتا ہے، آپ نے نہیں ڈرنا۔ آپ نے کوئی نیکی کا کام رکھتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، آپ کو کوئی تانا دیتا ہے، آپ نے اس کے بعد کا کسی بات کا بھی کوئی خوف نہیں کرنا۔ کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے آپ نے نہیں ڈرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں۔ یہ انسان کا ایمان ہے۔ انسان جب اپنا ایمان اس بات کے اوپر رکھے کہ میں نے قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرنا ہے، اس بارے میں دنیا والے مجھے جو مرضی ہے کہتے رہیں، بے شک میرے سے ناراض ہوتے ہیں، بے شک مجھے تانے دیتے ہیں، بے شک میرے بارے میں بری باتیں بولتے رہیں، آپ نے قرآن اور حدیث کے اوپر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اور آخری بات فرمایا کہ وہ امرنی ان اکثر من قول لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر کثرت کے ساتھ کروں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیوں یہ کثرت کے ساتھ یہ ذکر کروں؟ آگے وجہ بھی بتائی، فَإِنَّهُنَّ مِن كَنْزِ تَحْتَ الْعَرْشِ وَفِي رِوَایَةٍ فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِن كُنُوزِ الْجَنَّةِ۔ ایک روایت میں یہ تخت کے نیچے جو عرش کے نیچے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جو خزانے ہیں، ان خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے یہ خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب یہ 7 چیزیں میرے اور آپ کے سامنے ہیں کہ ان 7 باتوں کا ہمارے لیے بھی حکم ہے، ہم بھی ان کو اپنائیں، ان کے اوپر عمل کریں۔ جن میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ مسکینوں کے ساتھ محبت کریں اور ان کے قریب ہو کے رہیں۔ دوسرے نمبر پہ چیز یہ ہے کہ آپ اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھ کے زندگی گزاریں، اپنے سے اونچے لوگوں کی طرف نہ دیکھیں۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کریں اگرچہ کہ رشتہ دار آپ کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتے۔ اور چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ بغیر کسی وجہ کے کسی سے بھی سوال نہ کریں۔ 5ویں نمبر پہ یہ ہے آپ حق بات کہیں اگرچہ کہ کڑوی کیوں نہ ہو۔ 6ٹھی بات یہ ہے کہ اللہ کے معاملے میں کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے آپ ڈرے نہیں۔ اور 7ویں اور آخری بات یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس ذکر کو کثرت کے ساتھ اپنائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.